سورہ عنکبوت آیات نمبر 56 تا 69 میں اہل ایمان کے لیے ہجرت کا اشارہ اور بہت بڑے اجر کی بشارت۔ آسمان و زمین میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر۔ اللہ جس کو چاہتا ہے فراخی رزق عطا کر دیتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی تو بس لہو و لعب ہی ہے، اصل ٹھکانہ تو آخرت ہی کا ہے، سو جس کا وہ اچھا ہوگا وہی کامیاب ہے۔ مشرکین کا یہ حال ہے کہ جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ صبر و تحمل سے مشکلیں برداشت کرنے پر اہل ایمان کو بڑے اجر کی بشارت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یقیناً میری زمین بڑی وسیع ہے، لہذا خالص میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو واپس ہماری ہی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نعم اجر العاملین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ہم جنت کے بالا خانوں میں رہائش عطا کریں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا خوب صلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے مصائب پر صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور زمین پر چلنے والے کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تم سب کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ سب کی سننے والا اور سب کے حالات کا جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور وہ کون ہے جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، تو وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ گمراہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے فراخی رزق عطا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز کے حال سے باخبر ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے اس زمین میں جان ڈال دی جو مردہ ہو چکی تھی، وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعقلون۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور اصل دائمی اور حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہی ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھ لیتے۔ وہ تمام اعمال جو محض اس فانی زندگی کے لیے کیے جائیں، ان کی مثال کھیل تماشے کی سی ہے کہ جب تک اس میں مشغول ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، جیسے ہی کھیل ختم ہوا سب کچھ جاتا رہا۔ اسی طرح دنیا کے لیے کیے گئے اعمال کا فائدہ بھی صرف اس چند روزہ زندگی ہی میں حاصل رہے گا۔ البتہ وہی وقت اگر کسی ایسے عمل میں لگایا جائے جو آخرت کی زندگی میں فائدہ دے تو اس وقت کو دوام حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان اعمال کے صلے میں آخرت کی زندگی میں حاصل ہونے والی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب یہ لوگ ایک کشتی میں سوار کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو خالص اللہ ہی پر اعتقاد رکھ کر اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یہ فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ جس کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو احسان ہم نے ان پر کیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ بہرحال زندگی کی آسائشوں کا چند دن اور فائدہ اٹھا لیں، سو ان قریب انہیں اپنے اعمال کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے شہر مکہ کو امن اور پناہ کی جگہ بنا دیا ہے، جبکہ انہی کے قرب و جوار کے لوگوں کو لوٹ کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ کیا اس پر بھی یہ لوگ باطل معبودوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے احسان کی ناشکری کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو اس کی تکذیب کرے۔ کیا ایسے کافروں کا آخری ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جن لوگوں نے ہمارے لیے مشقتیں برداشت کیں تو ہم بھی ان پر اپنی راہیں ضرور کھولیں گے، اور بلا شبہ اللہ خلوص کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔